بردار بیٹا بنا کر کے رکھے اور خدمت والدین میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ شاعر کہتا ہے امیری کب تلک کسی شخص کے حصے میں رہتی ہے، امیری کب تلک کسی شخص کے حصے میں رہتی ہے، بڑی اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ امیری کب تلک کسی شخص کے حصے میں رہتی ہے، بڑی اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، اور یہ ایسا قرض ہے جس کو میں ادا کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ واہ 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 واہ، میں سبحان جب تک اللہ گھر نہ سبحان اللہ۔ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ اور میں یہ شعر ایڈوکیٹ امداد اللہ صاحب کے حوالے سے، جیسا کہ مولانا اشفاق صاحب نے مجھے بتایا تھا، 10 سالوں سے میں اس علاقے میں رہتا ہوں، میری دیرینہ خواہش تھی کہ ان سے ملاقات کی جائے، کیونکہ مدرسہ دارالعلوم محمدیہ جس آن بان شان کے ساتھ دین کی خدمت کر رہا ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ الحمدللہ اس پورے علاقے کے مدارس میں اگر باوقار لائق بہتر اساتذہ کرام گرانٹ مدرسوں میں کہیں پائے جاتے ہیں تو دارالعلوم محمدیہ لا رہے ہیں، بھائی واہ، اور اس کا صحرا زندہ سب سے باد، زندہ پہلے باد۔ اگر کسی شخص کے سر پہ بنتا ہے تو اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ جناب محترم امداد اللہ ایڈوکیٹ صاحب قبلہ ہیں۔ بے شک اچھا مولانا انتخاب ہے۔ اشفاق صاحب قبلہ سے بہت دفعہ بات ہوئی، لیکن آج جب میں نے ان سے ملاقات کیا تو قسم خدا کی جیسا سنتا تھا ان سے زیادہ پایا، اس لیے کہ آج کل کے لوگ تھوڑی دولت ہوتی ہے تو کرسیوں پہ یوں بیٹھ جاتے ہیں جیسے وقت کا کوئی بادشاہ بیٹھا ہو، لیکن اس بندے خدا کو دیکھیے، سب کے لیے انہوں نے کرسی پیش کی ہے اور خود زمین پہ بیٹھ کر کے اپنی خاکساری کا اظہار کیا۔ بھائی واہ 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 واہ۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے، یہ بندے کے پاس اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، گر نہ چاہو حشر کی بات کرو، صرف ان کے کرم کی بات کرو، ذکر فردوس بعد میں کرنا، پہلے ماں کے قدم کی بات۔ بھائی واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ماں کے قدم کی بات کرو، وہ ماں جس ماں نے اپنی اولاد کو اس وقت ٹھنڈی کے موسم میں اپنے سینے سے چمٹا لیا جب اس کے بچے نے گرم بستر پہ غلاظت کر دی اور بسترا ٹھنڈا ہو گیا۔ اس ماں کی ممتا کہہ رہی تھی، بیٹے یہ تیرے پرورش کی گھڑی ہے، یہ تیرے ناز و نعم کی گھڑی ہے، یہ تجھے اچھی زندگی گزارنے کا وقت اور لمحہ ہے۔ میرے بیٹے بستر گیلا ہو گیا تو کیا ہوا، تیرے سونے اور آرام کرنے کی جگہ اب وہ گیلی بستر نہیں ہے بلکہ تیرے ماں کا کلیجہ ہے، اپنے ماں کے سینے پہ سو کر کے رات کی اچھی نیند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی واہ۔ حضرات نعرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ آپ دیکھ علماء رہے ہیں، کرام ہمارے تشریف لائے، علماء اہل سنت تشریف لا چکے ہیں۔ شہنشاہ سبحان اللہ خطابت سبحان اللہ۔ آبروئے سنیت حضرت اللہ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا ابو نورین صاحب قبلہ، صدر المدرسین مدرسہ مدارالعلوم بدو خان دیوریہ، ان کے ساتھ شاعر ہندوستان اندلیب گلشن مدینہ شہنشاہ عالم صاحب قبلہ، جو حضرت مولانا اشفاق صاحب قبلہ کے بڑے اچھے نخبہ میں سے ہیں، اور یہ کہہ لیے کہ رفیق پیہم ہیں، ماشاءاللہ ہے کہ نہیں؟ تو علماء کرام کی موجودگی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ ماں جس نے آپ کو اپنے سینے میں ٹھنڈی کے موسم میں سلایا، نرم بسترے اور اچھی چیزوں کا انتظام کیا۔ حضرات نعرہ تکبیر، دیکھیے آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر راہ شریعت صوفی ملت حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بیان فرمائے، بیان فرمائے۔ محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزم محکم خرید لایا ہوں، جذب پیہم خرید لایا ہوں، چوم کر ماں کے پاؤں کو یاروں میں بھی جنت خرید لایا ہوں۔
اولاد کی خواہش یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوئی اچھا عمل کرے، کوئی اچھا کام کرے، اور یہاں تک کہ غلاف خانے کعبہ کو چومنے سے پہلے اپنے زندگی میں کوئی اچھا عمل کر جائے تو اس بچے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ماں کے قدموں کو چومے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ کسی کے حصے میں زمین آئی، کسی کے حصے میں مکہ آئی، میں گھر میں سب سے بوڑھا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ ہاں بھائی واہ۔ اس پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ماں کی ممتا سے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، اور باپ کے پیار سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دنیا کو بھی بہتر کر لیں، اپنے آخرت کو بھی بہتر کر لیں، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ میرے پیر طالب، میرے کرم فرما سیدی سرکار حضور رئیس الانبیاء سیدنا اویس ملت دامت البرکات القدسیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم کہیں جاتے ہو جلسے میں تو بڑے بڑے علماء کے ہاتھ کو چوما کرتے ہو، پیروں کے مصافحے کے لیے لوگوں کو دھکا دینا شروع کر دیتے ہو، بڑی بڑی جگہوں پہ جا کر کے پیسے خرچ کرتے ہو، بڑے پیسے لگا کر کے مزارات پہ چادر چڑھاتے ہو، مزارات کو چومتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اپنے ماں کے قدموں کو چوما ہے؟ اپنے والد کے ہاتھ کو چوما ہے؟ حضرات ایک بات اچھی طرح سے جان لیجئے، ایک بیٹے کی زندگی اور پوری زندگی کے سارے عملیات اور سارے حسنات کے مداوع اگر کسی جگہ پہ موجود ہیں تو اس کے والدین ہیں۔ جب تک ماں باپ اپنی اولاد سے راضی نہیں ہوگے، اس وقت تک مولا کی رحمت بھی بندے سے راضی نہیں ہوا کرتی۔ ایک شخص محفل داؤد پیغمبر علیہ السلام میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک سے اسرائیل فرشتہ کا گزر ہوا ادھر سے۔ حضرت سیدنا اسرائیل نے فرمایا، اے داؤد پیغمبر علیہ السلام، مجلس کو جلدی برخاست کیجئے، کیونکہ آپ کی محفل سے ایک نوجوان جب اٹھ کر کے گھر جائے گا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، اس کی موت آ جائے گی۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ مجلس کے اختتام کے بعد وہ نوجوان اپنے گھر کی طرف جانے لگا، پیچھے پیچھے موت کا فرشتہ۔ اور جو نوجوان اپنے گھر کو جا رہا تھا اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں تھی جو مفلوج تھی، فالج جدہ تھی، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے۔ اس ماں کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ ماں اپنے سوکھے گلے سے پروردگار کو یاد کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، مولا میرا بیٹا آ جاتا، مجھے پانی پلا دیتا، میرے خشک حلق تر ہو جاتے، مجھے زندگی کی حیات مل جاتی۔ حضرات، وہ نوجوان جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے، ساتھ میں موت کا فرشتہ بھی داخل ہوا۔ اچانک ماں کی آواز اس نوجوان کے کانوں سے ٹکرائی، بیٹا تیری ماں پیاسی ہے، مجھے ایک گلاس پانی پلا دے۔ وہ نوجوان فوراً جاتا ہے اور تازہ پانی پائپ سے چلا کر کے ٹھنڈا میٹھا پانی اپنے فالج جدہ ماں کو پلاتا ہے۔ جیسے ہی ماں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے ٹھنڈا پانی پایا، خشک گلا تر ہوا۔ اس ماں نے رب کی بارگاہ میں دل کی صدا لگائی، پروردگار، جس بیٹے نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا ہے، اس بیٹے کی عمر کو بڑھا دے۔ بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، مولا اس بچے کی عمر کو بڑھا دے۔ اب کنڈیشن کیا ہے؟ ادھر موت کا فرشتہ، ادھر ماں کی دعا، ادھر موت کا فرشتہ روح نکالنے کو تیار ہے، روح قبض کرنے کو تیار ہے، ادھر ماں کی دعا بیٹے کی عمر کی درازگی کی دعا کر رہی ہے۔ ماں ادھر ماں کی
دعا کام کر رہی ہے، ادھر فرشتہ اپنے مولا کی تابعداری کر رہا ہے. اچانک حاطب غیبی سے آواز آئی، اسرائیل پلٹ جاؤ، میں نے اس کے بیٹے کی عمر کو بڑھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اب جب دوسرا دن آیا، وہی محفل داؤد پیغمبر، وہی محفل داؤد پیغمبر، وہی نوجوان بیٹھا ہوا ہے. بولے سبحان اللہ. اور کس کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. باپ کے نام پہ بولیے سبحان اللہ. پورے خاندان کے نام پہ بولیے سبحان اللہ. وہی نوجوان محفل داؤد پیغمبر علیہ السلام میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو یہ سوچنے لگے کہ خبری خود ہی عمل کرنے والا تھا، جس نے خبر دیا وہی کام کو انجام دینے والا تھا، اس کی خبر غلط کیسے ہو گئی؟ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ پھر اسرائیل پیغمبر کو فرشتہ کا گزر ہوتا ہے. اے ملک الموت، آپ نے تو کہا تھا یہ نوجوان مر جائے گا، انتقال کر جائے گا، لیکن آج دوبارہ دوسرے دن میرے محفل میں کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ تو فرشتہ موت کا کہا تھا. موت کے فرشتے نے کہا، اے داؤد پیغمبر، اس کو کسی اور نے نہیں، اس کو اس کی ماں کی دعاؤں نے بچا لیا. بھائی واہ 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 واہ، بہت عمدہ بھائی، مختصر وقت میں بہت زندہ باد بھائی، کیا کہنا ہے. حضرات پوچھا کتنی عمر بڑھی اس کی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعاؤں کے صدقے اس کی عمر کو 36 سال بڑھا دیا ہے. ہاں بھائی واہ. حضرات پیغام یہی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس وقت تک حسن سلوک کرو کہ جب تک وہ بڑھاپے کو نہ پہنچ جائیں، اور جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کر کے اپنی جنت دنیا ہی میں بنا. اس لیے واہ واہ واہ، بڑی عمدہ بات کہی آپ نے. مسلمانوں، آج کے اس جشن دستار بندی کے بینر تلے تمام علماء کرام کو گواہ بنا کر کے ایک بات کہہ کے ہدایت اللہ شخصی جانا چاہتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ وہ حاجی ہو جائے، آخر بات سنیے میری، اگر کوئی چاہتا ہے حاجی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے مسجد کا نمازی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ ساری کائنات میں اس کے چرچے ہو جائیں، تو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کرے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. ہاں بے شک بے شک. جس کے ماں باپ راضی ہو گئے اس سے مولا بھی راضی ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. بس یہ کہتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ سے زندگی اپنی خوشگوار کیجئے. جسم کا سنگار چھوڑ کر اب روح کا سنگار کیجئے، اور سر پہ باندھ لیجئے کفن، پھر اٹھے گا دین کا چمن. اس خدائے برحق کا کچھ تو اعتبار کیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.